بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 35 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی دوسری قسم مفعول بہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے مفعول بہ کی تعریف ذکر کریں گے۔ مفعول بہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ ضرب فعل ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، عمرا یہ مفعول بہ ہے۔ زید جو فاعل ہے، اس کا فعل یعنی ضرب و عمر پر واقع ہے، اس لیے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ دو فوائد ذکر کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو مفعول بہ کو اس کے فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، پھر وہ قرینہ چاہے لفظی ہو، جیسے گزشتہ مثال میں ضرب زید عمرا، زید مرفوع ہے اور عمرا منصوب لفظی اعراب قرینہ موجود ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بنایا۔ یا وہ قرینہ معنوی ہو، جیسے اکل القم ثرا یحییٰ۔ اب یہاں پر القم ثرا اگرچہ مقدم ہے، لیکن یحییٰ ہی قم ثرا ناشپتی کہہ سکتا ہے، اس لیے یحییٰ کو ہم فاعل اور قم ثرا کو مفعول بہ بنائیں گے۔ تو قرینہ مقالیہ یا قرینہ معنویہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسرا فائدہ مصنف علیہ رحمہ یہ ذکر کریں گے کہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے بطور جواز کے، جہاں کوئی قرینہ موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی قرینہ چاہے وہ قرینہ مقالیہ ہو یا قرینہ حالیہ ہو موجود ہو، تو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہوگا۔ جیسے من اضرب کے جواب میں آپ کہے زیدن، یعنی کوئی آپ سے پوچھے من اضرب میں کس کی پٹائی کروں، کس کو ماروں، تو آپ جواب میں کہتے ہیں زیدن، تو آپ نے اضرب زیدن کہنا تھا، لیکن فعل کو حذف کر دیا، مفعول بہ کے فعل کو آپ نے حذف کر دیا، اور اس حذفیت پر استفہام قرینہ موجود ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے کہ یہ تو بطور جواز کے ہے، بطور وجوب کے 4 جگہوں میں بطور وجوب کے مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا ہوگا۔ ان 4 جگہوں میں سے پہلی جگہ سماعی ہے، جیسے امرؤن و نفسن، تو امرؤن و نفسن یہ مفعول بہ واقع ہے فعل محذوف کے لیے، اصل میں ہے اترک امرؤن و نفسن، یعنی چھوڑ تو اس بندے کی ذات، چھوڑ تو اس بندے کو اور اس کی بات کو، یا تو چھوڑ اس بندے کو اور اس کی ذات کو۔ اور 3 جگہ قیاسی ہے، ان میں سے پہلی جگہ التحذیر ہے، اور دوسری جگہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اور تیسری جگہ یہ منادہ ہے۔ تو یہ 3 جگہ قیاسی ہیں، اور قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فعل کے حذفیت پر ہمارے پاس قاعدہ اور ضابطہ موجود ہے، اس قاعدے اور ضابطے کی وجہ سے ہم ان مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے فصل المفعول بہ وهو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل كضرب زید عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زید وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زید في جواب من قال من أضرب، ووجوبا في 4 مواضع۔ الأول سماعي نحو امرؤا ونفسه أي وانتهوا خيرا لكم والبواقي قياسية۔ الثاني التحذير۔ جی، تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں منصوبات کی دوسری قسم وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ ہوا اسم وہ اسم ہے ما وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، کضرب زید عمرا، جیسے اس مثال میں
کہ مارا زید نے عمر کو، اب زید کا فعل عمر پر وارد ہوا ہے تو عمرن یہ مفعول بھی ہوگا۔ اب مصنف علیہ رحمہ مفعول بھی سے متعلق پہلا فائدہ ذکر کر رہے ہیں تو فرماتے وقد یتقدم علی الفاعل، کبھی کبھی مفعول بھی کو اس کے فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، کا ضرب عامرا زید، لیکن یہ مقدم کرنا وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ لفظیہ یا معنویہ پایا جائے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے قرینہ لفظیہ کی مثال ذکر کی ہے، جیسے ضرب عامرا زید، مارا زید نے عامر کو، اب عامرن پر اعراب لگا ہوا ہے، منصوب ہے، تو ظاہر ہے یہی مفعول بھی ہوگا، تو اس لیے اس کو مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ وقد یحذف فعلہ، مصنف علیہ رحمہ یہاں سے مفعول بھی سے متعلق دوسرا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، جوازاً، اور یہ حذف کرنا یا تو بطور جواز کے ہوگا، جیسے زیدن، جیسے آپ کہیں زیدن فی جواب من قال من اضرب، اس شخص کے جواب میں جو آپ سے پوچھے من اضرب، میں کس کی پٹائی لگاؤں، کس کو ماروں، تو آپ جواب میں کہتے ہیں زیدن، تو اصل میں عبارت ہے اضرب زیدن، آپ زید کی پٹائی لگائیں۔ تو یہاں پر زیدن یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف کے لیے، اور اس کا حذف کرنا یہ قرینے کی وجہ سے ہے، اور وہ قرینہ من اضرب استفہام ہے۔ ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور مفعول بھی کے فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے 4 جگہوں میں، فی اربعۃ مواضع 4 جگہوں میں، ان 4 جگہوں میں سے پہلی جگہ الاول سماعی یا سماعی، الاول سماعی، پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی عرب سے ہم نے سنا ہے کہ وہ ان جیسی مثالوں میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں، لہذا ہم عجمیوں پر بھی یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم عربیوں کی اقتداء میں ان جیسی مثالوں میں ان مفعول بھی کے فعلوں کو ہم حذف کریں۔ پہلی مثال جیسے امرؤن و نفسہ یا امرأن و نفسہ، اب یہاں پر امرأن و نفسہ یہ جملہ کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس سے آپ انتہائی تنگ ہو، اور کوئی شخص اس شخص کا آپ کے سامنے تذکرہ کرے تو آپ کہتے امرأن و نفسہ، اصل میں عبارت ہے اترک امرأن و نفسہ، اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لے، اس کی ذات اور اس کی بات ہی چھوڑ دے، تو اصل میں عبارت ہے اترک امرأن و نفسہ۔ انتہو خیر لکم، یہ دوسری مثال ہے، قرآن پاک سے مصنف علیہ رحمہ نے مثال دی ہے، تو اصل میں عبارت ہے انتہو عن التسلیس واقصدوا خیر لکم، انتہو عن التسلیس واقصدوا خیر لکم۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس آیاتی کریمہ میں نصارہ کو یہ منع فرما رہے ہیں کہ انتہو عن التسلیس، تم نے جو تسلیس کا عقیدہ بنا رکھا ہے اس سے باز آ جاؤ، واقصدوا خیر لکم، اور ارادہ کرو اپناؤ اس عقیدے کو جس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو اب یہاں پر قرآن پاک میں انتہو خیر لکم میں آپ دیکھیں کہ خیر لکم یہ مفعول بھی ہے اقصدوا فعل محذوف کے لیے، اور اس فعل کو حذف کیا گیا ہے۔ کیوں حذف کیا؟ ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں، لیکن عرب سے ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اس کو حذف کیا ہے، لہذا ہم بھی اس کو حذف ہی کریں گے اور اس کے فعل کو ذکر نہیں کریں گے۔ تو انتہو خیر لکم اصل میں کیا عبارت ہے؟ انتہو عن التسلیس واقصدوا خیر لکم، تم رک جاؤ تسلیس کے عقیدے سے اے نصارہ، اور اس چیز کا ارادہ کرو، اس چیز کو اپناؤ جس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ وَأَهْلًا وَسَهْلًا، یہ تیسری مثال مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں جہاں بطور سماع کے وجوباً مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے عرب والے کہتے اہلاً وسہلاً، کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو بطور خوش آمدید کے عرب والے ان سے کہتے اہلاً وسہلاً، تو اصل میں عبارت ہے اتیت اہلاً ووطیت سہلاً،
آپ اپنے اہل و عیال میں تشریف لائے ہیں، وَوَطَيْتَ سَهْلًا اور آپ نے نرم زمین رون دی ہے، یہاں پر آپ کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہ ہوگی۔ تو آپ اَتَيْتَ أَهْلًا اور وَطَيْتَ سَهْلًا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا ہر آنے والے کے لیے۔ اگر ہم ان کے خوش آمدیدی الفاظ کہیں گے تو ہم کہیں گے اہلاً و سہلاً، اتنا کافی ہوگا، اور ان کے فعل کو حذف کرنا یہ واجب ہوگا۔ والبواقی قیاسیت، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے 4 جگہ ہیں ان میں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں ایک سماعی ہے، اور اس کی 3 مثالیں ذکر کر دی مصنف علیہ رحمہ نے۔ والبواقی قیاسیت، باقی جو 3 جگہ ہیں، بواقی یہ باقیت کی جمع ہے، باقی جو 3 جگہ ہیں وہ قیاسی ہے، یعنی وہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا یہ واجب ہے بطور قیاس، بطور دلیل کے۔ قیاس کا مطلب کہ ہمارے پاس دلیل ہے، موجود ہے دلیل، ان میں سے ایک تحذیر ہے، دوسری جگہ ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر ہے، اور 5ویں جگہ جو ہے وہ منادہ، اور تیسری جگہ جو ہے وہ منادہ ہے۔ عزیز طلبہ، آئندہ سبق میں انشاءاللہ اس سے متعلق بحث ہوگی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفعول بہ کی تعریف اور اس سے متعلق 1-2 فائدے پڑھے۔ کل انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بحث ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔